حضرت فرماتے ہیں انما العلم نور یقذف فی القلب، علم نام ہے اس نور کا جو دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ علم عبارت خانی کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کتابیں یاد ہیں تو ہمارے علوم پختہ ہو گئے تو ہماری غلط فہمی ہے۔ ان کتابوں کے پڑھنے سے کا نام علم نہیں ہے۔ بہت علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات کے سامنے انجمن کے جزئیات اور اس کے مرکبات اور اس کے معلوم تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ ان انجمنوں کا مقصد آپ شروع سال سے چونکہ لگے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد آپ کے ذہنوں میں پہلے سے ہے، لیکن ہمارا تعلق جن درسگاہوں سے ہے اور جن اکابر سے ہے، ان کے مناہج کو سمجھنا اور ان کے علوم سے وابستہ ہونا اور ان کے مقاصد پر چلنا، یہ ہمارے بنیادی اجزاء ہیں جو ہم مدارس سے جڑتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے اکابر کا تعلق تعلیم اور تعلم سے رہا ہے، اس لیے ہماری بھی نسبت انہی اکابر کی طرف کی جاتی ہے اور ہم اسی نسبت کی وجہ سے ان مدارس سے جڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے اکابر نے اس تعلیم اور تعلم کے میدان میں کتنے دنوں تک اور کس طریقے سے کیا مناہج اختیار کیے کہ آج ہمارے لیے یہ باغات تیار کیے اور ہم یہاں آ کے اپنے علمی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ میں بہت لمبی بات نہ کرتے ہوئے مختصر بات آپ کے سامنے پیش کروں کہ علم دو چیزوں سے وابستہ ہے۔ پہلے تو عبداللہ ابن مسعود اور غلط اور کس موقع پہ کون سے فیصلے لینے ہیں اس کی تمیز پیدا کرتے اس کا نام علم ہے۔ اس کے لیے ہم بہت دور نہ جا کے اپنے اکابر کی اگر تھوڑی سی تاریخ پڑھیں تو اس میں ہمارے اکابر نے بہت روشن اور واضح دلائل اور مناہج ہمارے سامنے چھوڑے ہیں۔ میں ان میں سے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور استاد محترم کا بھی آخری کتاب آپ کے سامنے ہونا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھتا ہوں۔ پہلی بات کہ علم کا حصول کبھی ختم نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انا اطلب العلم الی ان ادخل القبر، میں علم حاصل کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں قبر میں پہنچ جاؤں، اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اس پہ۔ امام ابو یوسف قاضی حنفیہ، امام ابو یوسف اپنی موت کے حالت میں ہیں۔ ابراہیم بن الجراح کہتے ہیں کہ میں ان کی عیادت کے لیے گیا اور ان سے میں نے ان کی عیادت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا پہلے ایک مسئلہ بتاؤ، رمی جمار پیدل کرنا درست ہے یا سواری کے ساتھ کرنا افضل ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے دونوں شکلیں پیش کی، پیدل بھی میں نے کہا تو انہوں نے رد کر دیا اور میں نے سواری کی حالت پیش کی تو انہوں نے رد کر دیا۔ اسی طریقے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جس کو ترجمان حنفیہ کہا جاتا ہے، ان کے سامنے جب بات آئی، وفات ہو گئی، ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ محمد تمہارے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میری وفات ہوئی تھی تب میں کتاب المکاتب کے بارے میں ایک مسئلہ میں نے لکھا ہے اس کے بارے میں غور کر رہا تھا اور غور کرتے کرتے میری وفات ہو گئی، اسی وجہ سے میری مغفرت کر دی۔ اور تھوڑا سا نیچے آئیے، ہمارے علم حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ مطالعہ ہے اور ایک ذریعہ ہے سبق۔ ان دونوں باتوں پہ میں بات کر کے اپنی ختم کر دیتا ہوں۔ مطالعے کی کیفیت اگر آپ جاننا چاہیں تو پوری ہسٹری آپ اٹھا لیجئے، تاریخ کی جتنے بھی ہیں احناف میں سے لے لیجئے، اس سے اوپر چلے جائیے، اور اگر اکابر دیوبند کی حالت دیکھیں گے تو وہاں بھی آ جائیں گے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرض وفات میں ہیں، ہاتھ پیر ہلانا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، اس کے باوجود مطالعے کی حالت یہ ہے کہ سامنے کرسی پر رکھ کے کتاب کو کھڑا رکھواتے ہیں اور اسی کی جانب لیٹتے ہیں اور کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جب اس صفحے کا مطالعہ پورا ہو جاتا ہے تو دوسرے سے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ صفحہ پلٹ دو تاکہ میں اگلا مطالعہ کروں۔
یہ ہمارے اکابر ہیں۔ اللہ، اس سے آگے آئیے، اسباب کی بات کرتے ہیں۔ آج ہم اسباب پہ توجہ نہیں دیتے، آج ہم اسباب کی حاضری پہ توجہ نہیں دیتے، لیکن آئیے میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھتا ہوں۔ امام ابی یوسف، جسے میں قاضی حنفیہ کہہ رہا ہوں، امام ابی یوسف کہتے ہیں کہ میرے بیٹی کی وفات ہو گئی، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں حاضر ہوا کرتا تھا، میں صرف اس لیے آج وجہ سے اپنے بیٹی کی پختگی جو ہمارے اندر سے جا رہی ہے کہ کہیں امام اعظم کا بڑی وجہ درس نہ چھوٹ جائے، اس وجہ سے میں نے تجہیز و تکفین کا کام سارا کا سارا اپنے پڑوسی کو دے دیا اور میں امام اعظم کے درس میں جا کے حاضر ہوں۔ اس لیے آج آ جائیے ہم دیوبندگی جو ہمارے اندر سے جا رہی ہے اور اکابر کے نام سے ہماری وجہ روٹی اور علم کی ساری جو سندیں ہیں ہماری زبان پہ مناہج کو اختیار نہیں کیا۔ امام نام احمد اکابر رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اکابر کے طریقے کو اختیار نہیں، استاد کے درس میں آج ہیں ان کے استاد کا نام جو ہمارے اندر سے جا رہی کالی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بدن میں خارش ہو گئی، لیکن کیفیت ایسی نہیں اختیار نہیں حاصل ہو جائے۔ ہم نے نام تو لیا کہا کہ میں اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن کے صرف سبق میں اس لیے گیا کہ تاکہ میرے اسباب کی غیر حاضری نہ ہو جائے۔ آج ہم نام لیوا تو ہیں، تمام اکابر کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے ہم تیار نہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان اکابر کی طرح بن جائیں تو یہ مشکل ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے دور سے سراب کو دیکھا جائے تو پورا دریا اور پانی معلوم ہوتا ہے، اور نزدیک جایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ریت کا ڈھیر ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے صرف گزارش اتنی ہے کہ اپنے اکابر کے منہج پہ چلیں، چاہے وہ درسی میدان ہو، چاہے وہ خطابتی میدان ہو، چاہے وہ صحافتی میدان ہو، چاہے وہ مناظرے کا میدان ہو، چاہے وہ خطابت کا میدان ہو، چاہے وہ باطل سے لڑنے یا اس سے مقابلہ کرنے یا دلائل کی دنیا میں پیر رکھنے کا میدان ہو، اگر آپ نے اکابر کو پکڑا ہوا ہے تو یقین مانیے آپ نے اکابر کو ہر میدان میں اپنے اکابر کو پائیں گے۔ جس میدان میں آپ اپنے اکابر کا مطالعہ کریں گے اس میدان میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اکابر نے بڑی بڑی نشانیاں چھوڑی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اکابر کو پڑھا جائے، صرف نام لینے سے اور ان کے نام پہ روٹیاں توڑنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اس لیے آج علوم کی پختگی جو ہمارے اندر سے جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نام تو لیا اکابر کا، لیکن اکابر کے مناہج کو اختیار نہیں کیا۔ ہم نے نام تو لیا اکابر کا، لیکن اکابر کے طریقے کو اختیار نہیں کیا۔ ہم نے نام تو لیا اکابر کا، لیکن اکابر کے علوم کی وراثت کو نہیں سمجھا۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ان اکابر کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے کام پہ بھی عمل کیا جائے، ان کے طرز پہ بھی عمل کیا جائے، ان کے منہج پہ بھی عمل کیا جائے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں انہی باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔